السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بس کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ یونس کے آخری رکوع کی طرف بڑھتے ہیں، رکوع نمبر 11 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، ان کنتم اگر تم ہو، فی شک میں، من دینی میرے دین کے بارے میں۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے ہر پیغمبر کی یہی التجا تھی، یہی بتانا تھا، یہی کہنا تھا کہ اگر تم جو دین میں لے کر آیا ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا دین ہے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فلا اعبدو، پس میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اللہ زینا ان کی تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیکن اور لیکن، اعبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، اللہ دی جو کہ یتوفاکم، تمہیں موت سے امکنار فرماتا ہے، امر تو مجھے حکم بھی یہی ہے، انکونا، کہ میں ہو جاؤں، من المؤمنین، پختہ ایمان رکھنے والوں میں سے، اور ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ وان، اور یہ بھی مجھے حکم ملا ہوا ہے، ان، یہ کہ اقیم، میں رکھو وجہ کا اپنا چہرہ، للدین، دین کے لیے، حنیفاً، یکسو ہو کر، ہر باطل سے جدا ہو کر اپنے چہرے کو دین پر قائم رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم رکھو۔ ولا تکونن، نہ تم ہو جانا، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ ہر پیغمبر نے یہی کہا، اور یہی ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سے حکم ہوا کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ دین پر قائم رہوں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو جاؤں۔ یہ بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو ملا ہے کہ اے لسنر، اے سننے والے، اے ریڈر، اے پڑھنے والے، قیامت تک اس کتاب کو کھنگالنے والے، ولا تدعو، نہ تم پکارنا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، مالا، جو نہیں، یا نفعو کا، تجھے نفع دیتی، ولا یضرک، اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو تجھے نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی بت، وہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو ان کو اللہ کے سوا کبھی بھی نہیں پکارنا، یعنی ان کو حاجت کے لیے کبھی پکارنا نہیں ہے۔ فَإِن فعلتا، پس اگر تو ایسا کرے، فَإِنَّكَ، پس بے شک تو، اذا من الظالمین، اس وقت ظالموں میں سے ہوگا، یعنی حد سے بڑھنے والوں میں سے تم ہو جاؤ گے۔ اے پڑھنے والے، اے سننے والے، ظالموں میں سے مت ہو جانا، یعنی شرک اللہ کے ساتھ کبھی بھی نہ کرنا۔ وَإِن، اور اگر یمسسک اللہ، تمہیں پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ، بدور، ان کسی تکلیف کے ساتھ، فلات کاشفہ، بس نہیں دور کرنے والا، لہو، اس کو، الا، مگر ہوا وہی۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، پتہ یہ چلا کہ تکلیف پہنچانے والی ذات بھی وہ ہے، اسی کی طرف سے ظاہر ہے ہر چیز آ رہی ہے، چاہے وہ تکلیف ہے، خوشی ہے، یا کچھ بھی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو وہ اسی کی طرف سے آ رہی ہے، لیکن پھر یہ بھی تو سوچنا ہے نا، فلا کاشف لہو، بس کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو دور کر دے مگر وہی تو پھر دور بھی تو کر سکتا ہے نا، کوئی اور دور نہیں کر سکتا، تو اسی لیے اسی سے التجا کرنا ضروری ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر ارادہ مالے ہو تیرے ساتھ، بھی خیر، بھلائی کا، فلا راد، نہیں کوئی لوٹا سکتا اس کو، پلٹا سکتا، واپس نہیں کر سکتا، لفضلہ، اس کے فضل کو، اللہ کے فضل کو کوئی بندہ لٹا نہیں سکتا، پلٹا نہیں سکتا، واپس نہیں کر سکتا، اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا، تو اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو کوئی بندہ، کوئی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ فضل اللہ کا تمہیں ضرور مل کر رہے گا۔ یصیب، وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو، میں یشاء، جسے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے۔ بس کہنا یہی ہے، کرنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو بھی اور اپنی تکلیف کو بھی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس آ گیا، الحق، حق، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی، پس جو کوئی ہدایت پا گیا، فانما یہتدی لنفسہ، پس بے شک اس نے اپنی جان کے لیے ہی ہدایت کا یہ سودا کیا، وہ اپنی جان کے لیے ہدایت پا گیا، اپنی جان کے فائدے کے لیے اس نے یہ سودا کر لیا یا ہدایت کو اختیار کر لیا۔ ومن ضل، جو گمراہ ہوا، فانما، پس بے شک، یضل علیہا، تو اس کی گمراہی اس پر ہوگی، یعنی کہ اس کی ہلاکت کا باعث بنے گی، وہ اپنی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوا۔ وما آنا، اور نہیں میں، علیکم، تم پر بھی وکیل، کارساز ہوں یا داروغہ نہیں ہوں، بھی وکیل، نگران نہیں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما انا علیکم بوکیل، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ اس طرح کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، میں تم پر نگہبان کے طور پر نہیں کھڑا ہوں کہ میں تمہارے عمل کو دیکھتا رہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اوپر ہے، اگر تم گمراہی اختیار کرو گے تو ہلاکت تمہارے لیے ہے، اگر تم ہدایت اختیار کرو گے تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، تم اپنی جان کو بچا لو گے۔
वत्ताबि और इत्तबा करे मा यूहा इलैका जो आपकी तरफ वही की जाती है, यानी कि नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही मुबारका की गई उस पर सबसे पहले आपने खुद अमल फरमाया और फिर इसी तरह उनकी वसातत से क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये हुक्म हुआ है कि आप उसकी पैरवी करें जो आपकी तरफ वही किया गया, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही की गई है उस पर पैरवी करना सब पर लाजिम है। वस्बिर और सब्र कीजिए हत्ता यहाँ तक कि यहकुमुल्लाहु अल्लाह ताला फैसला फरमा दे वहुवा और वही खैरुल हाकिमीन बेहतर फैसला फरमाने वाला है। यहाँ पे रुकू नंबर 11 मुकम्मल हुआ और सूरत यूनस भी एहतताम पजीर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली सूरह के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।